پاکستان تحریک انصاف کیا پرائم منسٹر عمران خان کے تو آپ ہیرو ہیں ہی، لیکن آپ ہم سب کے ہیرو ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے اصولوں کے لیے ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو پھر پسند کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس وغیرہ دیے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ پارٹی کے اندر وہ ڈائسینٹنگ وائس ہے، اصولی طور پہ آپ کہیں پر اگر اختلاف کرنا ہو کرتے ہیں، لیکن پھر جو آپ کے لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے آپ اس کو مانتے بھی ہیں. میں نے یہ بھی سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیرونی سازش کا بیانیہ بن رہا تھا، کھڑا کیا گیا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک بڑا زبردست دھچکا لگا ہے؟ تو آپ اب کیا اس بیانیے کو جاری رکھیں گے، جلسوں میں جلوسوں میں لوگوں کے پاس جائیں گے، اس بنیاد پہ دوبارہ سٹیٹمنٹس دیں گے when ڈی جی آئی ایس پی آر از آن ریکارڈ ٹو سے کہ اس اعلامیے میں کنسپیرسی کا کوئی لفظ نہیں، سازش کا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ نے جو میری تعریف کی ہے. میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے صرف اپنی ڈیوٹی کی ہے جو میرے لیڈر نے مجھے وہاں تفویض کی تھی، اور وہ میرے ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے آخری دن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے انجام تک پہنچانی تھی. باقی وہاں جن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ بھی کوئی میرے ذاتی دشمن نہیں تھے، سیاسی اختلاف تھا. ادروائز ہم سب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے سب کو کام کرنا چاہیے اپنے اپنے لیول پہ. جو آپ نے آج ڈی جی صاحب کی بات کی ہے، اس وقت تو بنی گالا تھا، میں میٹنگ تھی، اس وقت تو میں نہیں سن سکا تھا، لیکن جب ان کی بات کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ سامنے میرے آیا، وہاں کسی نے بتایا کہ اس طرح کی بات کی ہے، پھر واپس آ کے میں نے ڈی جی صاحب کی کافی ساری وہ میں نے سنی بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چینج ان کی بات میں نظر نہیں آئی. جو اعلامیہ تھا اس کا، اور میرے خیال میں اعلامیہ کے بعد ڈی جی صاحب نے ایک پریسر اس سے پہلے بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اعلامیہ کا موقف ہی ہمارا موقف ہے. اعلامیہ میرے سامنے موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈی جی صاحب نے وہی بات کی ہے جو اعلامیہ میں ہے. اعلامیہ میں بھی سازش کی بات نہیں ہے، وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں کی بات ہے. پڑھ آپ کی دیجیے اجازت سے آپ کی اجازت سے میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہوں. میں ریلیونٹ پورشن پڑھوں گا کیونکہ وہ ٹائم لگ جائے گا، آپ کا ضائع ہو جائے گا. جو کنسرن آپریٹنگ جگہ ہے وہ پڑھتا ہوں کہ the committee expressed grave concern at the communication, terming the language used by the foreign official as undiplomatic. کہ کمیٹی نے بڑا خدشات کا اظہار کیا اس مراسلے پہ، اور اس کو بڑا ہی ناپسندیدہ قرار دیا، غیر پارلیمانی یا غیر ڈپلومیٹک، سفارتی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. کہ یہ پاکستان کے داخلی امور میں کھلم کھلا جو ہے مداخلت ہے، اور جس پہ جو ہے اس کو ہم کسی بھی صورت جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، کسی صورتحال میں بھی. وہی بات آج ڈی جی صاحب نے کی ہے. اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital. ظاہر اب بات سامنے آ گئی ہے، واشنگٹن. Through proper channel in keeping with diplomatic norms, participants are also endorsed that the cabinet. آگے وہ کہتے ہیں کہ in camera briefing of the National Security Committee of the Parliament کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو چیئر کریں اور وہ اس کے ڈائریکشن دیں. تو اب یہ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی بات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کونسل نے یہ بات کی، اور آج ڈی جی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. سازش کی بات اس میں بھی نہیں تھی، سازش کی بات آج انہوں نے بھی نہیں کی، لیکن جو کھلم کھلا مداخلت ہے جس پہ انتہائی خدشات کا اظہار، اس کو اور اس پہ احتجاج کرنا اس ملک کے سامنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ملک ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ صرف ایک بیان کی حد تک نہیں ہے، وہ ایک بہت آگے کی بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات بھی ظاہر ایگزیکٹ تو خان صاحب نے نہیں کی کسی بھی پریس کانفرنس میں، لیکن اس کا اجمالی خاکہ انہوں نے پیش کیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بطور خاص ان کا نام، اور پھر کہ ان کی حکومت اگر نہ گرے، اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہو اور عمران خان صاحب کی حکومت نہ گرے اور وہ وزیر اعظم رہ جائیں تو پاکستان کے لیے بڑے ٹف صورتحال ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میڈیا میں آ چکی ہیں، اس لیے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا کہ اگر ان کی حکومت گرتی ہے
اور عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم پاکستان کا گناہ معاف کریں گے. کیا گناہ معاف کریں گے؟ وی ول فارگیو. کیا فارگیو کریں گے؟ کہ جو روس کا جو دورہ ہے اب اس میں بھی یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی یا ان کا فیصلہ تھا یا ان کو پرائم منسٹر کو اپنی حکومت یا پوری اپنی جو اسٹیٹ ہے ریاستی اداروں سے دور کرنا. یہ عمران خان کی کوئی ذاتی ان کو ماسکو کے سیر کی خواہش تو نہیں تھی. اور اس بات کو آج ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ وہ فیصلہ پی ایم صاحب کا خود کا نہیں تھا, سب نے ایک کنسنسس بیسڈ فیصلہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ماسکو. اگر آپ اجازت دیں اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو, اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اسی ملک یعنی امریکہ کے جو پولیٹیکل ان کا جو ونگ ہے یہاں ان کی جو ایمبیسی ہے اس کا بار بار ان لوگوں سے ملنا جو کردار پھر عدم اعتماد میں سامنے آئے اور جنہوں نے بڑا ایک کرخت چہرہ سامنے دکھایا. تو ان ساری چیزوں کو رکھ کے آپ مجھے بتائیں کیا کسی غیر ملک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس لیول تک انٹرفیرنس کرے؟ اور اگر وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو پھر آپ کا, میرا اور ہم سب کا جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں, ہمارا رول کیا ہے؟ بھول جائیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے, کل کو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں, آج میاں صاحب ہیں, شہباز صاحب ہیں, کیا کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو اس کے بارے میں کسی غیر ملک کو ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے کا مراسلہ ہمیں بھیجوائے؟ بالکل نہیں دے سکتے. اس میں یہ بات ہو کہ کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اگر یہ گرتا ہے تو یہ ہے اور اگر یہ نہیں گرتا تو یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, فیصلہ آپ خود کریں کہ ہم نے غلامی میں زندہ رہنا ہے یا آزادی میں زندہ رہنا ہے.